السلام علیکم۔ پاکستان افیئرس کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، کل انڈیا کی ایک کمپنی ٹاٹا ایڈوانس سسٹم اور امریکہ کی طیارہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، جس کے مطابق لاک ہیڈ مارٹن انڈیا میں F-16 بلاک 70 بنائے گی۔ یہ معاہدہ نریندرا مودی کی پالیسی میک ان انڈیا کا حصہ ہے، اور انڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، کیونکہ انڈیا نے جس سانچے کے ذریعے تیجس بنایا تھا وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے، کیونکہ تیجس جیسے کچرے کے ڈبے کی 2 سمپل ہی بہت ہیں۔ تو انڈیا کے لیے اس جیسی ڈیل بہت ضروری تھی، تاکہ اس کے ریٹائر ہونے والے MiG-21 MiG-27 جیسے جہازوں کی جگہ کوئی ڈھنگ کا جہاز لے سکے۔ انڈیا 2008 سے F-16 اور رافیل کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ 2012 میں انڈین ایئر فورس نے رافیل کے ساتھ 126 طیارے خریدنے کی ڈیل کی، جس کے بعد F-16 اس ریس سے باہر ہو گیا تھا۔ لیکن بعد میں 126 رافیل طیارے خریدنے کی ڈیل بھی ختم ہو گئی، صرف اس وجہ سے کیونکہ رافیل بنانے والی فرینچ کمپنی ڈسالٹ نے انڈیا کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا جوائنٹ وینچر کی بنیاد پر طیارے بیچنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ انڈیا کی کوشش تھی کہ وہ 126 رافیل طیارے خریدے گا اور رافیل بنانے والی کمپنی انڈیا کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گی اور بعد میں انڈیا یہ طیارے انڈیا میں بنا سکے گا۔ جب یہ ڈیل ختم ہو گئی تو انڈیا نے اس ڈیل پر نظر ثانی کی اور 126 رافیل طیارے خریدنے کے بجائے صرف 36 رافیل طیارے لینے کا معاہدہ کیا، جو انڈیا کو 2020 کے بعد ملنا شروع ہوں گے۔ انڈیا نے دوبارہ کوششیں شروع کر دیں کہ کوئی ملک اس کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بنیاد پر طیارے بیچنے کا معاہدہ کر لے، کیونکہ انڈیا کو اپنے تیجس کی قابلیت کا اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے اب تک صرف 2 طیارے ہی انڈکٹ کیے گئے ہیں۔ انڈیا روس سے بھی اس قسم کے معاہدے کی کوشش کر چکا ہے، خاص طور پر 5th جنریشن طیارے کے معاملے پر انڈیا کی کوشش تھی کہ وہ روس کے ساتھ مل کر بنائے اور روس ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر بھی کرے، لیکن روس نے سختی سے اس قسم کے معاہدے کو مسترد کر دیا، اور اب آپ کو میں بتا دوں کہ روس اور انڈیا کا مشترکہ 5th جنریشن طیارہ وجود میں آنے سے پہلے ہی کاغذوں میں دفن ہو چکا ہے۔ تو بہرحال انڈیا کو ہر حال میں میڈیم ملٹی رول کمبیٹ ایئر کرافٹ چاہیے، کیونکہ اس کے MiG-21 MiG-27 جیسے طیارے ریٹائر ہونے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور روز ہی کوئی MiG کریش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا میڈیم ملٹی رول کمبیٹ ایئر کرافٹ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے انڈیا سویڈن کی کمپنی ساب کے بنائے گئے گریپن طیارے لینے کے حوالے سے بھی دلچسپی دکھا چکا ہے، اور گریپن بنانے والی کمپنی ساب نے بھی لچک کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ انڈیا میں پروڈکشن کر سکتی ہے گریپن کی۔ اس سلسلے میں لاک ہیڈ مارٹن نے ساب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، اور اب لاک ہیڈ مارٹن F-16 کی پروڈکشن انڈیا میں کرے گی۔ اس میں انڈیا کا شیئر کتنا ہوگا، اس حوالے سے بتا دوں کہ جھاڑو دینے، صفائی کرنے، رنگ کرنے جیسے کام انڈین کریں گے۔ ہاں، مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ لاک ہیڈ مارٹن انڈیا کو پرزے کسنے کا کام بھی دے دے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انڈیا F-16 جیسے طیارے کی پروڈکشن سے کچھ سیکھ کر اپنے تیجس کو کچھ بہتر کر لے۔ اب اس صورتحال میں لگتا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے اس معاہدے کے بعد، تو بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پہلے ہی خود کے بنائے گئے F-17 تھنڈر کے بلاک 3 پر کام کر رہا ہے، اور رپورٹس کے مطابق 2019 تک یہ پروڈکشن لائن پر آ جائے گا۔ F-17 تھنڈر بلاک 3 کے بارے میں پہلے ہی ویڈیو بنا کر بتا چکا ہوں کہ یہ ایک 4th پلس جنریشن طیارہ ہوگا، یعنی F-16 جو انڈیا میں بنایا جائے گا اس کی ٹکر کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے اب تک جو طیارے خریدنے کے معاہدے کیے ہیں وہ سب 4th جنریشن کے طیارے ہیں، چاہے وہ فرانس کا بنایا گیا رافیل ہو یا امریکہ کا بنایا گیا F-16۔ 5th جنریشن روس کے ساتھ بات چل رہی تھی مگر وہ ختم ہو چکی ہے۔ انڈیا کے پاس اس وقت اور مستقبل میں 2030 تک جتنے بھی طیارے ہیں یا ہوں گے وہ سب 4th جنریشن ہوں گے، جبکہ پاکستان انڈیا کے ان اقدامات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت پہلے ہی سے 5th جنریشن طیارے کے اصول پر کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بتا دوں کہ پاکستان چین کے ساتھ J-31 اور J-20 کے لیے بات چیت کر رہا ہے، اور یہ بات چیت حتمی مراحل میں ہے، یعنی کسی بھی وقت آپ یہ خوشخبری سن سکتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان 36 J-31 طیارے لینے کا خواہش مند ہے۔ یہاں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اگر صرف ایک 5th جنریشن طیارہ بھی لے لیتا ہے تو انڈین ایئر فورس میں اس وقت جتنے بھی سخوئی Su-30 MKI اور مستقبل کے رافیل اور F-16 ہیں سب کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ J-31 نہ صرف 5th جنریشن طیارہ ہے بلکہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے، یعنی انڈیا کے کسی بھی ریڈار پر اور کسی بھی طیارے کے لیے ناممکن ہے کہ وہ J-31 کو دیکھ سکیں اور اس کا پیچھا کر کے اسے نشانہ بنا سکیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں، بلکہ اس میں ایک بات اور بتا دوں کہ انڈیا نے جو ابھی معاہدے کیے ہیں ان کی مالیت اربوں خربوں میں ہے، اور
ان معاہدوں کے بعد اگلے 15 سالوں تک انڈین ایئر فورس اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی 5th جنریشن طیارہ لینے کا معاہدہ کر سکے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔